الہاد کا لفظی معنی کیا ہے؟ یہ حق سے منہ موڑنا، سیدھی راہ سے منحرف ہونا. اور اس کی جو ٹیکنیکل تعریف ہے اس میں مختلف مضامین ہے، لیکن جو اس کا کور کانسیپٹ ہے، یعنی جو مرکزی تصور ہے الہاد کا، وہ یہ ہے کہ الہاد کہتے ہیں اس کائنات کے موجد، اس کائنات، اس یونیورس کے کریٹر کا انکار کرنا. یعنی یہ عقیدہ اور یہ سوچ بنانا کہ یہ جو کائنات کا نظام ہے، یہ جو مادی فزیکل ورلڈ ہے، یہ خود سے چل رہا ہے. ایک بگ بینگ ہوا تھا، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ ارتقائی مراحل سے گزر کر یہ کائنات بنی ہے، اور یہ سارا نظام خود سے چل رہا ہے. یہ ساری نیچرل سلیکشن ہے، اور یہ جتنا بھی نیچرل لا ہے یہ خود کام کر رہا ہے. اس کے پیچھے کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی اینٹیٹی، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو اس کو چلا رہی ہو، معاذ اللہ. تو الہاد کا کور کانسیپٹ، یعنی مرکزی خیال اور مرکزی تصور اور مرکزی نقطہ یہ ہے کہ وجود باری تعالیٰ کا انکار کیا جائے، کریٹر کے، گاڈ کے وجود کا انکار کیا جائے، یہ الہاد ہے. پھر اس کے ساتھ ضمناً بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ جو آسمانی مذاہب ہیں اور وحی الہی کا جو سلسلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی اصلاح فرمانے کے لیے، اور بندے اپنے حواس، جو 5 حواس ہوتے ہیں، 5 سینسز ہوتی ہیں یہ، اور اسی طرح جو عقل کی رسائی ہوتی ہے، تو عقل کے ذریعے، لاجک کے ذریعے اور ایک ریشنل طریقے سے انسان کسی چیز کی حقیقت کو جو سمجھتا ہے، تو کہیں نہ کہیں آ کر انسانی عقل دم توڑتی ہے اور انسانی حواس جو ہیں وہ بھی دم توڑتے ہیں. اب انسانی حواس اور انسانی عقل سے بیونڈ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی حقیقت موجود ہیں، وہ حقائق موجود ہیں، انہیں انسان اپنے حواس کے ذریعے، اپنی کسی سینس کے ذریعے اور اپنی لاجک کے ذریعے، اپنی عقل کے ذریعے ان کو نہ جان سکتا ہے، نہ پہچان سکتا ہے، نہ ان کی حقیقت اس کو معلوم ہو سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر احسان فرماتے ہوئے نالج کا ایک اور ذریعہ، جو سب سے پاورفل نظریہ ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ وحی کی صورت میں جاری کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں ہی میں سے بعض برگزیدہ افراد کو نبوت کا، رسالت کا منصب عطا فرمایا، اور فرشتوں کے ذریعے ان کی طرف وحی فرمائی، اور وحی کے ذریعے یعنی اپنا جو ایک پیغام ہے اور اپنی جانب سے جو ایک یقینی علم ہے وہ اپنے بندوں تک ٹرانسفر فرمایا. تو الہاد میں کیا ہوتا ہے، ایتھیزم میں کیا ہوتا ہے، ملحدین کیا کرتے ہیں، اللہ کے وجود کا بھی انکار کرتے ہیں، اور یہ جو سورس آف نالج ہے وحی الہی کی صورت میں، جو سب سے پاورفل ہے، جس میں خطا نہیں ہو سکتی، جو رانگ نہیں ہو سکتی، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا، کوئی ایرر نہیں ہو سکتا، تو یہ ملحدین، الہاد کی گویا کہ پرستش کرنے والے، الہاد کو اپنا دین اور مذہب بنانے والے، یہ اس وحی الہی کا انکار کرتے ہیں کہ یہ وحی کوئی شے نہیں ہے، پیغمبر کوئی شے نہیں ہے. اور اس طرح وہ دینیات، یعنی اسلام سے ریلیٹڈ جتنے بھی افکار ہیں، جتنی بھی بنیادی باتیں ہیں، ان کا وہ ایک ایک کر کے انکار کرتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں الہاد کی نحوست سے محفوظ فرمائے. تو الہاد میں ایک چیز کیا ہوتی ہے کہ دیئر از نو گاڈ، وہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، کوئی کریٹر نہیں ہے، یہ نظام خود سے چل رہا ہے. ایک بگ بینگ ہوا تھا، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، اس کے بعد یہ مخلوق جو ہے، یہ جو زمین ہے اور یہ جو کائنات ہے، خود ہی یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. تو یہ ایک بالکل ارریشنل سی بات ہے، اور اگر ہم اس نیچر ہی میں غور و فکر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بغیر کاز کے اتنا زبردست کیلکولیٹڈ جو سسٹم ہے یہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتا. اس مخلوق کے لیے ایک کریٹر کا ہونا ضروری ہے.